محترم سامعین کرام، مشکوٰۃ شریف میں حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو بے فائدہ ہے۔ تشریح میں محدثین لکھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے اسلام کے حسن و خوبی اور ایمان کے کامل ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اس چیز سے اجتناب و پرہیز کرے جس کا اہتمام نہیں کیا جاتا، جس کے ساتھ کوئی غرض متعلق نہیں ہوتی اور جس کی یہ شان نہیں ہوتی کہ کوئی شخص اس کا اہتمام کرے اور اس کے حصول میں مشغولیت اختیار کرے۔ حاصل یہ کہ وہ چیز کوئی امر ضروری نہ ہو۔ چنانچہ جس چیز کا امر لا یعنی کہا جاتا ہے، اس کی تعریف و وضاحت یہی ہے کہ اس کے برخلاف جو چیز ضروری کہلاتی ہے اور کوئی شخص جس کا وہ اہتمام کرتا ہے، وہ ایسی چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ دنیا میں ضروریات زندگی اور آخرت میں سلامتی اور نجات وابستہ ہوتی ہے۔ مثلا دنیا کی ضروریات زندگی میں سے ایک تو غذا ہے جو بھوک مٹاتی ہے، دوسرے پانی ہے جو پیاس کو رفع کرتی ہے، تیسرے کپڑا ہے جو ستر کو چھپاتا ہے، چوتھے بیوی ہے جو عفت و پاک دمنی پر قائم رکھتی ہے، اور اسی طرح کی وہ چیزیں جو زندگی کی دوسری ضروریات کو پورا کریں، نہ کہ وہ چیزیں جن سے محض نفس کی لذت، حرص و ہوس کی بہرہ مندی اور دنیا کی محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ نیز ایسے کاموں اور بولنے سے اور تمام حرکات و سکنات بھی نہیں جو فضول و بے فائدہ ہوں۔ اسی طرح وہ چیز کہ جس سے آخرت کی سلامتی و نجات متعلق ہوتی ہے، ایمان و اسلام اور احسان کے جس کی وضاحت ابتدائی کتاب میں حدیث جبرائیل میں ذکر ہو چکی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جو چیزیں دنیا و آخرت میں ضروری ہیں اور جن پر دینی و دنیاوی زندگی کا انحصار و مدار ہوتا ہے، اور جو اللہ کی رضا و خوشنودی کا سبب و ذریعہ بنتی ہے، وہ تو لا یعنی نہیں ہیں۔ ان کے علاوہ باقی تمام چیزیں لا یعنی ہیں، خواہ ان چیزوں کا تعلق عمل سے ہو یا قول سے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ لا یعنی بے فائدہ بات کا آخری درجہ یہ ہے کہ تم کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نکالو کہ جس کو اپنی زبان سے نہ نکالتے تو گناہ گار نہ ہوتے، اور اس کی وجہ سے نہ تو تمہیں فوری طور پر کوئی نقصان پہنچتا اور نہ مال کے اعتبار سے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ فرض کرو تم کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، اب تم نے ان کے سامنے اپنے کسی سفر کے احوال بیان کیے۔ اس بیان احوال کے دوران تم نے ہر اس چیز کو جو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جو تم نے اپنے سفر کے دوران دیکھی تھی، مثلا پہاڑ، عمارت وغیرہ، جو کچھ واقعات و حادثات پیش آئے تھے ان کے بارے میں بتایا۔ پھر تم نے ان اچھے کھانوں، عمدہ لباس و پوشاک اور دوسری چیزوں کا بھی ذکر کیا جو تمہیں ملی تھیں یا جن کو تم نے دیکھا تھا۔ ظاہر ہے کہ تم نے جو یہ ساری تفصیل بیان کی اور جن امور کا ذکر کیا وہ یقیناً ایسی چیزیں ہیں کہ اگر تم ان کو بیان نہ کرتے تو نہ گناہ گار ہوتے اور نہ تمہیں کوئی نقصان اور ضرر برداشت کرنا پڑتا، جبکہ اس لمبی چوڑی تفصیلی بیان کرنے کی صورت میں بہت ممکن ہے کسی موقع پر تمہاری زبان نے لغزش کھائی ہو اور اس سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہو جس سے تم گناہ گار بن گئے ہو۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک۔ اللہ حافظ۔